جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور آج کل بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے جو بات کی تھی وہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ سائنس اگر تصدیق کرے تو مجھے فخر سے پھول جانا چاہیے، اور اگر تصدیق نہ کرے تو مجھے مشکوک ہونا چاہیے۔ جو دین کا طالب علم ہے وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے سوال کرنے سے۔ سوال کیوں نہیں رواج کہ دینی ماحول کے اندر آپ سوال نہیں کر سکتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین کرام، المواعظ چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ سید وقار حیدر شیرازی صاحب جیسی شخصیت موجود ہے۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ ایک بہترین اسکالر ہیں، سوشل سائنسز کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے۔ اس کے علاوہ دیگر سوشل کاموں میں، خاص طور پہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب نے کس قدر پاکستان کو متاثر کیا ہوا ہے۔ آپ کی خدمات اس سلسلے میں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں جن کا تعلق سوشل ورک کے ساتھ ہے وہ سب ان کی خدمات کو جانتے ہیں۔ آپ سیلاب زدگان کے گھر بنانے کے لیے جس قدر محنت کر رہے ہیں، بس ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی خدا توفیقات میں اضافہ کریں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں شیرازی صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ آئے۔ تو ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بغیر کسی تمہید کی اور بغیر کسی اور بات کے، میں سوال کرنا چاہوں گا آپ سے۔ جو آج اتفاق سے میں جب اپنی کلاس میں تھا تو مجھ سے ایک اسٹوڈنٹ نے کہا کہ سر کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کے بنیادی عقائد کو، جیسے توحید ہے اور پروردگار کی ذات ہے، یا اور مختلف چیزیں جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اور آج کل بڑے فخر سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن مجید نے جو بات کی تھی وہ آج سائنس ثابت کر رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ کیا یہ کہنا قرآن کی جو پریسٹیج ہے اس کو کم نہیں کرتا کہ سائنس ثابت کرے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سائنس کے کہنے کو قرآن ثابت کرے، تو یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جعفری صاحب، میں پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ یہ پہلی طرح ڈالی ہے آپ نے، اس طرح کی مذہبی جو فلسفہ کے حوالے سے جو بھی چینلز ہیں وہاں پہ عموماً کہنے کی روایت ہوتی ہے، سننے کی روایت نہیں ہوتی۔ تو یہ شاید پہلی مرتبہ ہے کہ آپ نے بحیثیت مہمان کسی کو مدعو کیا، اور کسی بھی چینل نے شاید اب تک میری نظر سے نہیں گزرا کوئی ایسا چینل۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، بنیادی طور پہ یہ رواج زمانہ یعنی فیشن کی بات ہوتی ہے، یعنی جو چیز زیادہ مقبول ہوتی ہے لوگ اپنے استدلال کے لیے اس کا سہارا لیتے ہیں۔ مثلاً سائنس ایک باقاعدہ علم ہے، اور اس نے گزشتہ 2 صدیوں میں سائنسی مشاہدات اور آبزرویبل جو آبزرویشنز ہیں ان کی بنیاد پر، یعنی مشاہدے اور میئریبل مشاہدے کی بنیاد پر بہت سارے تصورات کو غلط ثابت کیا، اور بہت سارے نئی تحقیقات میں نئی چیزیں اور نئے علوم انسان کے سامنے پیش کیے گئے، جو کہ جن کے شواہد بھی پیش کیے جا سکتے ہیں اور جن کا ثبوت اور دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہے، یعنی جن تجربات کو دوبارہ ریپیٹ کر کے باقاعدہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کا رزلٹ یہ آتا ہے۔ تو یہ ایک طریق چل پڑا، اور ہم کیونکہ ویسے بھی اپولوجیٹک اپروچ رکھتے ہیں اور سائنس میں بھی بہت پیچھے ہیں، تو جیسے ہی ہماری مذہبی کتابوں کی کہیں سے توثیق یا تصدیق ہوتی ہے تو ہم بہت فخر سے کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیے اس بات کی تو اب جو ہے سائنس نے بھی تصدیق کر دی ہے۔ تصدیق کر لی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام خود ہمارا ہے، یعنی تصدیق جو ہے وہ ہم نے اس رسول کی جن کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، یعنی ہمارے ایمان کی بنیاد نہ کسی دلیل پر ہے، نہ کسی معجزے پر ہے، نہ کسی مشاہدے پر ہے، بلکہ ایک شخص کے قول صادق پر اعتماد پر ہماری بنیاد ہے۔ بہت خوب۔ اور وہ شخصیت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ میرے نزدیک بحیثیت مسلمان مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے کچھ نظریات اگر سائنس سے تصدیق ہو جائے تو میں فخر سے پھول جاؤں اور کہوں کہ دیکھیے یہ تو تصدیق ہو گئی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہی رویہ اختیار کرنا ہے تو پھر میرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ سائنٹالوجی باقاعدہ ایک مذہب، ایک طریق چل پڑا ہے اب دنیا بھر میں، اچھا۔ جس میں لوگ جو ہے وہ سائنٹالوجی میں ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے اپنے تبلیغی مراکز ہیں جہاں پہ ان کا لٹریچر ملتا ہے دنیا کے کافی ممالک میں۔ تو میں کوئی جواز نہیں پاتا اس بات کا کہ سائنس اگر تصدیق کرے تو مجھے فخر سے پھول جانا چاہیے، اور اگر تصدیق نہ کرے تو مجھے مشکوک ہونا چاہیے۔ صحیح فرمایا، درست فرمایا۔ اچھا، اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کیا یہ بھی ضروری ہے کہ جو ہمارے دینی عقائد ہیں
اس کو عقل کے معیار پہ پورا اترنا چاہیے، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بنیادی طور پہ دو علیحدہ باتیں ہیں. دیکھیے یہاں پر ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جیسے کہ میں بنیادی نقطے کی طرف واپس لوٹوں گا. ہم نے جس شخصیت کے قول صادق پر اعتماد کر کے ایمان بالغیب کا ہم نے اظہار کیا، اور ہم نے کہا کہ ہم ایک ایسی ذات پر جو تمام ذوات کی وجہ ابتدا ہے، واہ. اور ایک ایسی ذات جس کے پیچھے کوئی اور ذات نہیں ہے، کوئی کاز نہیں ہے جس کے وہ ایفیکٹ کی صورت میں وہ ذات سامنے آئے، بلکہ وہ ہر وجود کا جواز بجائے خود وہ ذات ہے. بے شک. اس پر ہم نے ایمان کا اظہار کیا. تو اب جن کے قول صادق پہ ہم نے ایمان بالغیب، جس میں خود خدا کی ذات سب سے بڑھ کر ہے، اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا تصور ہے، آخرت کا یعنی حیات فرشتوں بعد از کا. ممات کا تصور ہے، فرشتوں کا ہے، کتابوں کے الہامی ہونے کا تصور ہے، یہ سارے جو ہمارا جو عقائد ہیں یہ بنیادی طور پہ تصدیق ہے جناب رسالت مآب کے قول صادق کی اور ان پر اعتماد کی. اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ خود ان کا رویہ اس حوالے سے کیسا رہا. یعنی اگر وہ ایمان کے حوالے سے عقلی دلائل کے قائل رہے اور انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی، جو کہ انہوں نے کی، تو پھر ہمیں بھی یہی طریق اختیار کرنا پڑے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرف سے ہمیں دوسری صورتحال برعکس نظر آتی تو ہم یہ کہتے کہ نہیں، اس کی گنجائش نہیں ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مباحثے کی بھی گنجائش رہی ان کے ہاں، سوال و جواب کی بھی گنجائش رہی، اور عقلی دلائل سے اور قرائن سے جو ہے وہ اعتماد دلانے کی بھی ان کے ہاں روایت اور سنت رہی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک رجحان میں دیکھ رہا ہوں کہ اکثر ہمارے دینی اسکالرز میں یہ رجحان پایا جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے؟ کیونکہ اس وجہ سے جو دین کا طالب علم ہے وہ بیچارہ ڈر جاتا ہے سوال کرنے سے. سوال کیوں نہیں رواج کہ دینی ماحول کے اندر آپ سوال نہیں کر سکتے؟ یہ کیا وجہ ہے اس کی کہ لوگ اس کی حوصلہ شکنی کیوں کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو میرا ذاتی خیال ہے، اور یہ مختلف بھی ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کا، میرا خیال ہے اس سوال کی حوصلہ شکنی کی بنیادی وجہ یہ خوف ہے کہ کہیں جواب عدم موجود نہ ہو. اچھا. یعنی میں اگر آپ سے ایک ایسا سوال کرنا چاہوں یا آپ مجھ سے ایسا سوال کرنا چاہیں، میں مثال کو الٹ دیتا ہوں، جس کا کہ میرے پاس جواب نہ ہو، تو اس ممکنہ سوال کے کرنے سے میں ہمیشہ خوفزدگی محسوس کروں گا، خوفزدہ محسوس کروں گا. ایسی کوئی صورتحال اسلامی تاریخ میں مجھے نہیں دکھائی دیتی. یعنی جب بھی جناب رسالت مآب سے یا اہل بیت عظام سے اس طرح کے سوالات کیے گئے تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی، ان سوالات کے جوابات دیے. خود حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ بہت سارے دہریے یعنی ایتھیسٹ، جنہیں ہم آج کی زبان میں ظاہر پرست، وہ آ کے مباحثے کرتے تھے تصور توحید پر، تصور مذہب پر، لیکن آپ بڑی خندہ پیشانی سے مجھے جوابات دیتے. بہت شکریہ وقار بھائی. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے، لہذا دل تو یہ تھا کہ آپ سے اور مزید بھی سوالات کیے جاتے، آپ سے استفادہ کیا جاتا، لیکن چونکہ ظاہر ہے کہ وقت کم ہے، کیونکہ اس میں کچھ اور پرابلمز ہوتی ہیں، اتنی بڑی ویڈیو جو بنانا اور بھی مسائل ہیں. تو ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ گاہے بگاہے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے آتے رہیں گے ہمارے پروگراموں میں اور شرکت کرتے رہیں گے. ناظرین کرام، آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ نے بھی آج کے اس پروگرام کو دیکھا ہوگا اور یہ کہ اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور یہ کہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ اسی صورتحال میں، اسی میٹنگ کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.